ایکچولی فیمیلز کو امپاورمنٹ کے لیے ان کے ساتھ جنڈر ڈسکرمنیشن یا وائلنس جو خواتین کے خلاف ہوتا ہے تو ان کی ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور ان کے مسائل کو ہم کس طرح ایک طرح سے حل کرنے کے لیے ان کے لیے ہیلپ کس طرح کر سکتے ہیں. مختلف ہر ادارے سے لوگ آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اسی چیز میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو ہم ایز آف ایکسیس کے کس طرح آسانی سے ان کو اپروچ کیا جائے کہ ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے خواتین کے لیے بڑا مشکل ہے اپنی کمپلینس کہیں بھی کسی بھی فورم پہ لے کے آنا. تو یہاں پہ یہ ڈسکشن اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ان کو ہم ایسے ایکسیس دیں ان کو ٹول فری نمبرز کے ذریعے یا ان کو موبائل فون پہ میڈیا پہ پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا ہے تو اس کے ذریعے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور ان کو اپنے حقوق دلانے میں اس طرح کے فارم بنائے جاتے ہیں جس میں اس میں مدد ملے ان کو اور کوئی بھی مسائل ان کو ہوں تو وہ تاکہ اپنے متعلقہ اداروں تک اپروچ کریں. اور اس میں ایک سجیشنز یہ بھی آ رہی ہیں کہ جس طرح ٹول فری نمبرز میں ہیلپ لائن نمبر دیں ان کو تاکہ وہ موبائل آج کل ہر ایک کے پاس ہے تو ان کو آسانی سے وہ کوئی پرابلم ہو تو وہ متعلقہ ادارے تک اپنی کمپلینٹ درج کرا سکیں اور وہ ادارہ ان کی اس کمپلین کو حل کرنے میں مدد کر سکے. آپ کے مذہب میں بھی خواتین کے رائٹس موجود ہیں آپ کے آئین میں بھی موجود ہیں تو آپ نے صرف ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. تو عمل کرنے کے لیے اس طرح کے یہ فارمز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور اسی طرح خواتین کو بھی ہم نے امپاور کرنا ہے. جس طرح 50% سے زیادہ ہماری پاپولیشن کا خواتین حصہ ہے تو ظاہر ہے ایک 50% اور اس سے شاید زیادہ ہی ہے حصہ تو ان کو ہر ادارے میں ان کی جو ڈیو ان کی ریپرزنٹیشن ہے وہ جب ملے گی تو وہ ان کے مسائل خود بخود حل ہوں گے. جس طرح میں اپنے محکمے کی بات کروں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس میں اس میں ایک بڑی تعداد فیمیلز آفیسرس کی ہے جو ان کی یہاں پہ ریپرزنٹیشن کر رہی ہے تو وہ جب فیلڈ میں آتے ہیں یا آتے ہیں تو وہ دوسری خواتین کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. تو جہاں پہ بھی جس ادارے میں اگر ان کو ریپرزنٹیشن ملے گی تو وہ اپنے ظاہر ساتھ کی دوسری خواتین کے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ان کے مسائل کا حل بھی ہوگا. یہ خوراک ہے یہ ایک بیسک نیڈ ہے ہر انسان کی تو یہ آپ ہر خالص حد یا اس صورت میں ہی آ سکتی ہے. اس میں خواتین کا بڑا رول ہے کہ وہ آپ کی دیہی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ تمام جو آپ کا جو معیشت ہے وہ خواتین کا اس میں بہت بڑا رول ہے. آپ کی جو زراعت ہے اس میں خواتین کا بڑا ہاتھ ہے تو ان کو جب آپ انکریج کریں گے تو آپ اپنی جو خالص چیزیں اگائیں گے اور یہ اس میں پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ایک بہتر خوراک ہم پوری اپنی آبادی کو بھی دے سکتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھی اپنی کر سکتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر ماہین ہے اور میں یہ 4 days کا ایونٹ تھا نیکسٹ ہورائزن کا تو میں اس میں آئی ہوں اور اس میں 4 مین ٹاپکس پہ بات ہے جو کہ بیسکلی وومنس کے لیے ہے, وومنس رائٹ کے لیے. اور یہ انیشیٹو ہمیں بہت فریکوینٹلی لینا چاہیے بیکاز 50% سے زیادہ اس ملک میں عورتیں ہیں اور بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن تک یہ باتیں اور یہ نہیں جاتی ہیں. تو یہ جو ابھی انیشیٹو لیا گیا ہے ابھی ان کو بہت زیادہ اس کو بہت بڑے لیول پہ لے کے جانا چاہیے اور جو بہت بیک گراؤنڈ جو بہت بیکورڈ ایریاز سے ہیں ان تک میڈیا کے تھرو اور ٹیلی کام اور ریڈیو کیونکہ بہت سے اس طرح کے علاقے ہیں پاکستان کے جہاں پہ یہ والی کانفرنس یہ نہیں ان کو پتہ چل سکتا کہ ہم لوگ کیا ان کے بارے میں کر رہے ہیں. اور اس میں 4 مین ٹاپکس ہیں ہیلتھ, کلائمیٹ چینج, لا اینڈ ایجوکیشن جو کہ چاروں ٹاپکس وومنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. سو آئی ایم ریئلی گلیڈ. ہمارا جو ایونٹ ہے یہ بہت اچھا ہے اور یہ ہمارا بالکل جو ہے نا لائک ایک بڑے لیول پہ ہونا چاہیے اور یہ جتنے بیکورڈ ایریاز میں خواتین ہیں ان تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے, ان کے مردوں تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے کیونکہ اگر ہم یہاں پہ یہ ساری کچھ کریں گے اور ان تک اگر یہ بات نہیں پہنچی تو اٹس آف نو یوز کیونکہ ہم یہ کر ہی ان لوگوں کے لیے رہے ہیں جن کو حقوق نہیں ملتے ہیں, جن عورتوں کے حقوق ہی نہیں ہیں. دے کانٹ سے نو ٹو اینی تھنگ. ان کو صرف وہی کرنا ہے جو لائک جو مرد ان کو کہے گا ٹھیک ہے, لائک ان کی اپنی کوئی سے نہیں ہے. سو یس دس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ ایجوکیشن آف کورس ایجوکیشن کا بھی ٹاپک ہے عورتوں کے تو ایجوکیشن از آلسو ریئلی امپورٹنٹ فار ایوری وومن. اور جہاں تک دیکھا جائے کہ ابھی ہم لوگ تو اسلام آباد میں ہیں ٹھیک ہے, یہ اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے بٹ آف کورس جو بیکورڈ ایریا کی عورتیں ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان تک تو یہ چیز نہیں جا رہی ہے. ہاں تو بیکاز بلوچستان میں کل ہم لوگوں کی جو کانفرنس ہوئی ہمیں پتہ چلا بیکاز آئی ریئلی ڈڈنٹ نو ٹل ناؤ کہ وہاں کی عورتوں کے پاس تو فونز ہی نہیں ہیں. وہاں تک تو یہ میڈیا اور یہ ایون کہ ٹیلی ویژن ڈراماز کے تھرو ہم یہ پروموٹ کر سکتے ہیں لائک وٹ ایور دا میسیجز اباؤٹ ایجوکیشن, لا اینڈ ایوری تھنگ, لیکن ان تک تو پھر صرف ریڈیو ہے.
تو یہ بالکل گورنمنٹ کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ ریڈیو کے تھرو وہاں تک لے کے جائیں، ہر ایک ریجن میں کس طرح سے عورتوں کے تھرو تک یہ سب پہنچے گا، تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک ہے. آئی ایم فارمر ڈی جی سول ڈیفینس اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ ایکسپرٹ. آئی تھنک کہ آج کے جو پورا پروسیڈنگس ہیں یہ انتہائی ویلڈ اور بڑے پرٹیننٹ ٹاپک پہ ہیں، کیونکہ کسی بھی ڈیزاسٹر میں جو کہ کلائمیٹ چینج انڈیوس ڈیزاسٹرز ہیں یا کانٹیجنسیز ہیں، وہ اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں تو ڈیزاسٹر کیا ہے، یہ ایک ہیزرڈ اور ولنریبلٹی کا جو ہے ایک اوور آل امپیکٹ ہے. تو کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی ہیبیٹیٹ میں خواتین جو ہیں ان کی ولنریبلٹی ایز اے ولنریبل گروپ انٹرنیشنلی جو ہے یہ سرٹنڈ ہے. اور ہمارے جو ایشین کانٹیکسٹ میں تو خواتین کی ولنریبلٹی صحت کے وجہ سے، ان کی سوشل ڈپرائیویشن کی وجہ سے، اور دوسرے جو ہمارے کلچرل یا ٹریڈیشنل جو ٹیبوز ہیں اس کی وجہ سے ان کی ولنریبلٹی اور بڑھ جاتی ہے. اور وہ خود اور عموماً بچے جو ان کی کسٹڈی یا کیئر میں ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ڈیزاسٹر سچویشن میں وہ سب سے پہلے وکٹم ہوتے ہیں. دیکھیے جی، یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے، لیکن جو پاکستان کی جغرافی ہے اس کے مطابق آپ یقین کیجئے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہر طرح کا موسم، ہر طرح کا علاقہ، سمندر سے لے کے برف پوش پہاڑوں تک، تو اسی طرح ہماری ولنریبلٹی بھی زیادہ ہے. ہمارے پاس نیچرل ڈیزاسٹرز کی جو ہے رسک بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اس ایجوکیشن کی ہم سب کو ضرورت ہے، صرف شہروں یا یونیورسٹیز یا بڑے اداروں میں نہیں بلکہ کمیونٹی لیول پہ بھی اس کی ضرورت ہے. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے اسی گروپ میں سے، جو وکٹمز میں سے زخمی ہوتا ہے یا جو بچ جاتا ہے، وہی فرسٹ رسپونڈر بنتا ہے. تو جب تک ہمیں اویئرنیس نہیں ہوگی، ایجوکیشن نہیں ہوگی، ہم رسپانس کیسے جنریٹ کریں گے؟ جی میرا پیغام تو یہ ہوگا جی کہ ہم سب کو جو ہے جہاں جہاں بھی ہمارا انفلوئنس ہے، جہاں پہ بھی ہم فوکس کر کے کوئی چینج لا سکتے ہیں. دیکھیے کلائمیٹ چینج جو ہے نا، اس کو میٹیگیٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے بیہیویئرل چینج، کہ ہم اپنے اس میں چینج کریں، پانی کی کنزرویشن کریں، پولوشن کو کم کرنے کی کوشش کریں، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کریں، انڈسٹریل ویسٹ کو مینیج کریں، اور اپنی انوائرمنٹ کو ہم جو ہے تیار کریں کسی بھی کانٹیجنسی کے لیے. آج کے جو یہ ایونٹ ہے اور کل جو ایونٹ ہوگا، اس میں سب سے پہلے تو ایک خوش آئند بات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فیمیل کی ایکٹیو پارٹیسپیشن، کیونکہ پاکستان میں اراؤنڈ 52 to 55% جو ہے وہ فیمیلز ہیں. تو جب تک فیمیلز آگے نہیں آئیں گی تو ان کے ایشوز کا پتہ نہیں چلے گا، اور جب تک ان کے ایشوز کا پتہ نہیں چلتا تو گورنمنٹ کو پتہ نہیں چلتا کہ جی وہ کس طرح جو ہے. جی ابھی ریسنٹلی جو گورنمنٹ آف پنجاب کر رہی ہے، میں ان کی حکومت کو کافی سپورٹ کر رہا ہوں اس معاملے میں، کیونکہ وہ فیمیل ہیں تو وہ خود جو ہے وہ ہر جگہ پہ جا رہی ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہی ہیں. تو اس طرح میں جو باقی صوبے ہیں ان سے بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ آئیں، اور جب تک وہ اس لوکل کمیونٹی کے ساتھ گھل مل نہیں جاتے تب تک جو ہے وہ ان کو یہ ایشوز جو ہے وہ پتہ نہیں چلیں گے. جس طرح سیلاب آیا تھا 2010 میں اور 22 میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس کافی بڑی ہے، لیکن سٹل جو ہمارے ایجوکیشن لیول ہے وہ چاہے پرائمری اسکول میں میل کے ہو یا فیمیل کے ہو، تو فیمیل کے لیے جو ہے وہ اتنا وہ نہیں ہے اسکوپ. تو حکومت کو اسپیسیفکلی چاہیے کہ فیمیلز کو اس معاملے میں پروموٹ کریں اور اسکول کے لیول پر جو ہے وہ ان کو آگاہی دیں. نہیں، ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے وہ کلائمیٹ ایکشن کے حوالے سے جو ادارہ تھا وہ فعال کر دیا ہے، اور جو ہے وہ ابھی نئے ڈی جی صاحب بھی آئے ہیں کلائمیٹ ایکشن فنڈز کے حوالے سے اور فائنینس کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب کافی سنجیدہ ہے
اس معاملے کو لے کر, اور ہر پلیٹ فارم پہ وہ جو ہے وہ گورنمنٹ اس بات کو سپورٹ کر بھی رہی ہے اور لوگوں کو بھی آگے لے کے آ رہی کہ وہ جی کلائمیٹ ایکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کام کریں. تھینک یو سو مچ. بہت ہی زبردست آج کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جو کہ 4 دن پر مشتمل ہے, اور نیشنل کمیشن آف دی اسٹیٹس آف وومن نے یہ آرگنائز کرائی, اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی چیئرپرسن میڈم نیلوفر بختیار ہیں, وچ از اے ویری وائبرنٹ لیڈر, اور جنہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بہت پاکستان کے اندر کام کیا. اور یہ جو آج کی کانفرنس ہے یہ بھی ایک بہت ہی زبردست مائل سٹون ہے, اور جس طرح انہوں نے اس کمیشن کے تھرو خواتین کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا اور خواتین کے جو حقوق ہیں ان کو تحفظ دیا, اٹ واز اے ونڈرفل جاب. دیکھیں کوئی بھی قوم جو جس طرح پاکستان بھی ہے تو ہاف آف دا پاپولیشن از خواتین, تو ان ہاف آف دی پاپولیشن کو جب تک ہم امپاور نہیں کریں گے, ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, تو پاکستان یقیناً آدھا ترقی تو کر سکتا ہے مگر باقی آدھا نہیں کر سکتا. تو میں سمجھتا ہوں ونس اگین آل کریڈٹ گوز ٹو دا ٹیم لیڈر میڈم چیئرپرسن نیلوفر بختیار صاحبہ, who has taken this NCSW to the new heights. Thank you very much.